حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شوہر بڑا اکھڑ دماغ تھا، بیوی کے ہر چیز پر اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، کھانا پکایا، یہ کیا کھانا پکایا ہے، آج تو پھیکا ہے، آج نمک تیز ہے، آج یہ، بس روز ڈانٹ ڈپٹ، بیوی سمجھ ہی نہ۔ اور بعض لوگ ہوتی ہے بیماری، بلکہ بیچ میں ایک لطیفہ اور یاد آ گیا، ایک بیوی بیچاری شوہر کے لیے آملیٹ بناتی، کد آملیٹ بناتا، میں تو فرائی کھانا سی، وہ پھر اس پر پھڈا، فرائی بنا دیتی، کہتے میں آملیٹ کھانا سی، تو فرائی بناتا، روز لڑے۔ ایک دن اس نے آملیٹ بھی بنا دیا، فرائی بھی بنا دیا، دونوں بنا کے رکھ دیا، لیکن جس کو ٹیچریں نکالنی ہوتی نکال لیتا، کہتا اللہ جیڑا آملیٹ بنایا سی وہ فرائی کرتا، جیڑا فرائی کرنا تو آملیٹ بناتا۔ اب بتاؤ اس کو کوئی جواب ہے؟ اب ایسوں کو تو اللہ ہی جواب دیتے ہیں، پھر یہ دھکے کھاتے ہیں، ٹائم آتا ہے پھر ان کو پھر فالج پڑتا ہے، لنگڑے لولے ہوتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ بھی یہ صبر نہیں کہ اللہ بیوی پر ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، دنیا میں عذاب آتا ہے، کیونکہ بیوی جنت کی نعمت ہے، کیونکہ بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا، نہ ماں کا رشتہ قائم ہوا نہ باپ کا، سب سے پہلے بیوی کا رشتہ قائم ہوا۔ آج ماں حق جتاتی ہے، بہو نو پیچھے کر، میں نو لے کے چل، اماں ظلم کرتی بہو کے اوپر، اور میں تیری ماں، تیری جنت میرے پیرا تھلے۔ لیکن ساری مائیں سن لیں، ہر ماں کے پیر کے نیچے بھی جنت نہیں، پہلے ماں بننا سیکھو، تم ماں نہیں، تم تو ظالم ہو، پہلے ماں بننا سیکھو، ماں کہتے کس کو ہے، پھر جنت آئے گی پیروں کے نیچے، ہمیں جنت سستی ہے۔ بہو پر ظلم کرتے ہیں، کہیں تیزاب ڈال دیا، کہیں آگ لگا دی، کہ ڈنڈے سوٹے، اپنی بیٹی سے جگر گوشہ نہیں سمجھتے اس کو۔ تو بیوی پر ظلم کرنے والا 7 سمندر آگ کے گویا کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے، اس جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کا پہلا رشتہ بیوی میں، اور دنیا کا سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہی ہے۔ جنتوں میں جو رشتہ قائم رہے گا میاں بیوی کا، بس وہاں ماں باپ سارے برابر۔ آپ یہ سوچتے نہیں، آپ بھی 32 سال کے 32 ایئرز کے ہو جائیں گے، ابا بھی 32 ایئر کا، تو یہ ایسا کوئی بھی ہوتا ہے کہ اماں پتھر دے برابر ہو گئے، مطلب وہاں رشتے سارے ختم ہو گئے، بس وہ دنیا کے ایک ریفرنس رہ جائے گا کہ ہمارا ابا تھا، ہے ساڑھے جی نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ باقی بیویاں 16 17 سال کی ہو گئیں، ساری 16 17 سال کی، تمہاری ماں بھی 16 17 سال کی، اپنے باپ، تمہارے باپ کے ساتھ خوش، تو معلوم ہے کہ ایک رشتہ آخرت میں بھی باقی رہا، وہ بھی میاں بیوی کا۔ اور آج ہم سب سے زیادہ پامال میاں بیوی کے رشتے کو کرتے ہیں یار یہ۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تسالون بی والارحام، اس بیوی کو تم نے میرے نام پہ حلال کیا ہے، میرے نام پہ سوال کیے تھے تم نے، اور اپنے سزا والوں سے رشتے مانگے تھے، اللہ کے نام پہ رشتہ دے دیں، یہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں، یہ ہاتھ ہمیں دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، کہ میرے نام پہ تم رشتے مانگ مانگ کے لاتے ہو، میرے نام پہ اس کو حلال کر کے گھر میں لاتے ہو، پھر ظلم کرتے ہو، پھر تمہارے جنت نہیں ہے کم سے کم۔ تو یہ جنت کا رشتہ ہے جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے میاں بیوی کا، اس کی قدر کرو۔ باقی رشتے اپنی جگہ چلتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اب وہ خرانٹ حضرت تھانوی فرماتے آتا ایک دن آیا، بڑا غصے میں تھا، باہر بھی کہتے کہ سودا صحیح نہ بکے تو باہر بھی تپا ہوتا ہے، گھر میں آیا اور غصے میں، کھانا سامنے رکھا، اب جیسے کھانا کھایا، اوہو نمک اتنا تیز، خدا کی پناہ۔ اب دل تو کیا کہ بیوی کی پٹائی کروں، پتہ نہیں کیا اس پہ بات ہے، کیا اس پہ کیفیت طاری ہوئی، دل ہی دل میں اللہ سے کہ اللہ میں تیری بندی کو تیری خاطر معاف کرتا ہوں، آج میں کب سے میں اس کو 20 سال سے اسی طرح اس کو میں تکلیف پہنچاتا ہوں، آج میں معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ اب اللہ سے اندر ہی اندر مناجات ہو گئی، ختم ہو گئی، جتنا کھایا دے دیا۔ کہتے جب وہ مرا ہے تو وقت کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی، اعمال نامے کھولے، کوئی نیکی نہیں تھی، پریشان ہو گیا کہ اب پکڑ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری بندی کو میری خاطر معاف کیا تھا، آج میں اس بندی کی خاطر تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ایسے ہیں، پتہ نہیں کس نیکی پہ آپ کی بخشش ہو جائے۔